رضوانہ کی والدہ کا چہلم ہو چکا تو آفتاب عالم نے شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ رضوانہ کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے خلیق الزماں اور فوزیہ نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح بالآخر چند روز بعد رضوانہ آفتاب عالم کی بیوی بن کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ آفتاب عالم کی رہائش طارق روڈ کے سینٹرل کمرشل ایریا میں تھی۔ خلیق الزماں اور فوزیہ بدستور پاپوش نگر والے گھر میں رہ رہے تھے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی آفتاب عالم نے کینچلی بدلی۔ اس نے رضوانہ پر زور دیا کہ وہ پاپوش نگر والے گھر سے اپنا حصہ وصول کر لے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رضوانہ نے حیرانگی سے کہا۔ والدین کی وفات کے بعد اس گھر پر ہم دونوں بہنوں کا برابر کا حق ہے، میں اپنا حصہ کیسے وصول کر لوں؟ آفتاب عالم نے کہا، میں بھی تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس گھر میں تم دونوں بہنوں کا حق ہے، لیکن معاف کرنا، تمہاری چھوٹی بہن ماں اپنے بچوں اور شوہر کے اپنا حق پوری طرح وصول کر رہی ہے اور تمہیں دودھ میں سے پڑی مکھی کی طرح نکال باہر کیا ہے۔ تمہیں چاہے برا لگے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہارے بہنوئی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس مکان پر مستقل قبضہ جمانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رضوانہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ فوزیہ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے اور نہ ہی خلیق الزماں لالچی فطرت کے مالک ہے۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، وہ تو محض میری تنہائی دور کرنے اس گھر میں آئے تھے۔ آفتاب عالم نے طنزیہ انداز میں کہا، اور ابھی تک تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے وہاں جمے ہوئے ہیں۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے تو تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے، آفتاب عالم نے اپنے لہجے میں مصنوعی اپنائیت بھرتے ہوئے کہا۔ آگے تمہاری مرضی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہاری بہن تمہاری دشمن ہے، مگر تمہارے بہنوئی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بہت کایاں شخص ہے، تم دیکھنا ایک روز وہ پورا مکان ہی ہڑپ کر جائے گا اور تمہیں خبر ہی نہ ہوگی۔ رضوانہ اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں جتنا سوچتی، اس کا ذہن الجھتا چلا جاتا ہے۔ چند روز کے وقفے کے بعد آفتاب عالم نے پھر اسی نوعیت کی باتیں شروع کر دی۔ زچ ہو کر رضوانہ پوچھ بیٹھی، آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ آفتاب عالم نے صاف صاف کہہ دیا، دیکھو رضوانہ، ہمیں اپنے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تمہارا مستقبل اب مجھ سے وابستہ ہے۔ اگر مجھے کسی بات سے فائدہ پہنچے گا تو یقیناً وہ تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ رضوانہ نے پوچھا، خدا خیر کرے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آفتاب عالم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، رضوانہ، تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں بتانے کی کبھی کوشش کی ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر خاموش ہو گیا۔ رضوانہ نے پوچھا، آپ کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ بات یہ ہے رضوانہ، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا، آج کل بزنس بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ اگر کچھ عرصہ یہی صورتحال رہی تو سمجھو کہ کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو جائے گا، لیکن اگر تم چاہو تو اس نازک موقع پر اس ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالا دے سکتی ہو۔ میں مگر کس طرح؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی، مجھے فوری طور پر کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ وہ چلاکی سے بولا، اگر تم اس کا انتظام کر دو تو؟ رضوانہ نے اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے کہا، میں بھلا رقم کا انتظام کس طرح کر سکتی ہوں؟ بہت آسانی سے۔ آفتاب عالم کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اگر پاپوش نگر والے مکان کو فروخت کر دیا جائے تو تمہارے حصے میں آنے والی رقم میرے بہت کام آ سکتی ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں میرے پریشانی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ رضوانہ سوچ میں پڑ گئی۔ آفتاب عالم نے رضوانہ کو سوچ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، پھر کہا، تمہارے بہنوئی کے پاس رہنے کو ذاتی گھر موجود ہے، تم اپنے گھر میں خوش و خرم ہو، پاپوش نگر والے گھر کی فروخت سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں زبردستی تو اس کام پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر یہ تجویز پیش کی تھی، کیونکہ ہم دونوں کا مفاد اب ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں فوزیہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں، رضوانہ نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ آفتاب عالم جلدی سے بولا، میرا خیال ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی نامناسب بھی بات نہیں، البتہ تمہارا بہنوئی کو رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ رضوانہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات ختم نہیں ہو سکی۔ خلیق الزماں نے مکان کی فروخت کی مخالفت کی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ آفتاب عالم رضوانہ کو بیوقوف بنا رہا تھا، لیکن رضوانہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ فوزیہ نے بھی رضوانہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آفتاب عالم کا کاروبار کی خرابی کا بہانہ بنا کر اس سے رقم ہتھیانا چاہتا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اس کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے۔ رضوانہ اپنی بات پر ڈٹی رہی، چنانچہ فوزیہ اور خلیق الزماں کو اس کے سامنے ہتھیار پھینکنے پڑے۔ پاپوش نگر والا 2 منزلہ مکان 6 لاکھ میں فروخت ہو گیا۔ خلیق الزماں نے رضوانہ کے حصے کے 3 لاکھ روپے اسے دیتے ہوئے کہا، رضوانہ، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس رقم کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کا بہت اعتماد کرتی ہو، لیکن مجھے اس پر ذرا اعتبار نہیں۔ بہرحال یہ تمہاری رقم ہے، میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، تمہیں کسی بات کے لیے مجبور تو نہیں کر سکتا۔ فوزی نے کہا، رضوانہ میری مانو، اس رقم کو کسی اسکیم میں لگا دو، کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ خرید لو، تمہاری رقم بڑھتی رہے گی۔ رضوانہ کو ان کے مشوروں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے 3 لاکھ روپے کی رقم لے جا کر اپنے شوہر آفتاب عالم کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ رضوانہ اس وقت خود پر بہت فخر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک انتہائی نازک موقع پر اپنے شریک حیات کی مدد کی تھی۔ وہ بیوقوف اس منصوبے سے بے خبر تھی جو ایار آفتاب عالم کے ذہن میں ترتیب پا چکا تھا۔
ایک ماہ بعد آفتاب عالم نے اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کیا۔ ایک رات وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کی ایک ایک ادا سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ رضوانہ اس خوشی کا سبب پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، آج آپ خلاف معمول بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ بات ہی ایسی ہے رضوانہ، وہ اسے باہوں میں ہوتے ہوئے بولا، تم میرے لیے واقعی بہت خوش بخت ثابت ہو رہی ہو۔ میں بھی تو سنوں، ایسا کیا ہو گیا؟ رضوانہ نے کہا۔ وہ اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ نکال کر رضوانہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو گن لو، پورے 3 لاکھ روپے ہیں۔ تمہاری یہ رقم مجھ پر قرض تھی۔ رضوانہ نے حیرانی سے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ ماہ میں نے تم سے 3 لاکھ روپے لے کر کاروبار میں لگائے تھے۔ آفتاب عالم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے رقم لیتے وقت دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ روپے مجھ پر قرض ہوں گے اور جیسے ہی کوئی بہتر صورت نظر آئے گی میں یہ رقم تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ رضوانہ نے کہا، مگر میں نے آپ کو یہ رقم بطور قرض نہیں دی تھی۔ ایک لمحے کے توقع سے اس نے پوچھا، خیر یہ بتائیں کہ کاروبار میں ایسی کون سی بہتری آ گئی ہے؟ میں نے کہا نا، تم بہت لکی ہو۔ آفتاب عالم مسرور لہجے میں بولا، 2-3 پارٹیوں کے پاس بڑی بڑی پیمنٹس رکی ہوئی تھی، پچھلے 6 دنوں میں ساری کلیئرنس ہو گئی ہے اور ایک بہت بڑا کانٹریکٹ بھی ملا ہے۔ مبارک ہو، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، رضوانہ نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ پھر نوٹوں والا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ آپ ہی رکھ لیں، میں بھلا اس کا کیا کروں گی؟ آفتاب عالم نے یوں اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے جیسے رضوانہ نے کوئی خطرناک چیز اس کی سمت بڑھا دی ہو۔ پھر بے پرواہی سے بولا، یہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی، تم جیسے چاہو اسے استعمال کرو، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو یا زیورات وغیرہ بنوا لو، تمہاری مرضی ہے۔ اس وقت رضوانہ کو آفتاب عالم دنیا کا عظیم ترین انسان نظر آ رہا تھا۔ فوزیہ اور خلیق الزماں خامخواہ اس کی جانب سے بدگمان تھے۔ وہ دل میں ان دونوں کو سلواتیں سنانے لگی۔ اس دوران میں وہ محبت بھری نظروں سے آفتاب عالم کو بھی دیکھے جا رہی تھی۔ آفتاب عالم اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا سوچنے لگی تم؟ آفتاب عالم نے پوچھا۔ وہ چونک گئی، کچھ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس رقم کو کہاں استعمال کروں۔ تم بھی خامخواہ پریشان ہو جاتی ہو، آفتاب عالم نے ملائمت سے کہا۔ 3 لاکھ روپے بھی بھلا کوئی رقم ہوتی ہے؟ لوگ تو کھڑے 3 کروڑ روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، پھر یہ بھی کیا ضروری ہے کہ اسے خرچ ہی کیا جائے؟ تو پھر کیا کروں؟ بھائی اس رقم سے سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لو۔ رضوانہ کو فوزیہ کا مشورہ یاد آیا، اس نے بھی سیونگ سرٹیفکیٹ خریدنے کی بات کی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر خود پر ناز محسوس ہونے لگا کہ اسے اتنا مخلص اور ہمدرد شوہر ملا تھا، کتنا خیال تھا اسے رضوانہ کا اور اس کے مفاد کا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں سیونگ سرٹیفکیٹ ہی خریدوں گی۔ آفتاب عالم نے کہا، تم کل میرے ساتھ ہی چلنا، ہم پہلے نیشنل سیونگ سینٹر چلیں گے، سرٹیفکیٹ خریدنے کے بعد میں تمہیں گھر ڈراپ کر کے آفس چلا جاؤں گا۔ دوسرے روز حسب پروگرام رضوانہ نے 3 لاکھ روپے کی سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لی اور نامزدگی کے خانے میں آفتاب عالم کا نام لکھوا دیا۔ یہ بظاہر ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اس کے پس پردہ آفتاب عالم کا غیر معمولی منصوبہ آہستہ آہستہ تکمیل کی جانب گامزن تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد آفتاب عالم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس نے اپنے اور رضوانہ کے نام سے ایک ڈبل بیمہ پالیسی خرید لی۔ یہ میاں بیوی کی مشترکہ پالیسی تھی جو 8 لاکھ روپے کی مالیت کی تھی۔ کسی ایک فرد کی حادثاتی موت کے نتیجے میں دوسرے فرد کو 8 لاکھ روپے کی رقم مل جاتی۔ پھر رفتہ رفتہ آفتاب عالم کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اب ان کی شادی کو 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آئے دن ان کے درمیان معمولی نوعیت کی نوک جھونک ہونے لگی۔ رضوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ آفتاب عالم کے رویے میں سرد مہری کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے کام کی زیادتی سمجھی، کیونکہ آفتاب عالم اب رات گئے ہی دفتر سے لوٹتا تھا۔ پھر رضوانہ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر شراب بھی پیتا تو وہ عرصہ دراز سے تھا، لیکن رضوانہ کے علم میں یہ بات اب آئی تھی۔ آہستہ آہستہ میاں بیوی میں کشیدگی بڑھنے لگی اور نوبت مار پیٹ تک جا پہنچی۔ لیکن ایک بات تھی کہ ہر بدمزگی کے بعد آفتاب عالم اپنے رویے کی معافی مانگ لیتا تھا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتا تھا۔ رضوانہ مطمئن ہو جاتی۔ فوزیہ کو اپنی بہن کی ازدواجی زندگی کی اڑتی تل خبریں تو ملتی رہتی تھی، لیکن رضوانہ نے کبھی اسے دل کا احوال نہیں سنایا تھا۔ رضوانہ نے ایک طرح سے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ جانے کیوں وہ آفتاب عالم کی ہر زیادتی برداشت کر کے بھی اس کے ساتھ رہنے پر خوش تھی۔ وہ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی۔ اسی دوران میں خلیق الزماں کو کویت سے ایک آئل کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ پہلے تو خود کویت پہنچا، پھر کچھ عرصہ بعد اس نے بیوی اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان لوگوں کا رضوانہ سے رابطہ محض ٹیلی فون پر رہ گیا تھا، اور وہ بھی کبھی کبھار۔ آفتاب عالم اپنے گھر میں ان کی آمد پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے خود ہی احتیاط کرتے تھے۔ یہی احتیاط انہوں نے ٹیلی فون کے سلسلے میں ملحوظ رکھی ہوئی تھی۔ 15 فروری کو جب خلیق الزماں کو معلوم ہوا کہ گزشتہ سال 24 دسمبر کو رضوانہ چھت سے گر کر حادثاتی موت کا شکار ہو گئی تھی، تو وہ اپنی بیوی فوزیہ اور بچوں کے ہمراہ فوراً یہاں پہنچ گیا۔ اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ رضوانہ کو اس کے شوہر آفتاب عالم نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اسے اس یقین کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے بڑی تنگودو بھی کی تھی، اور اس تنگودو کی بنا پر ہی میں یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کوئی 2 ماہ بعد ہوا۔ میرے استغاثے کے جواب میں آفتاب عالم نے اپنے وکیل کی مدد سے جواب دعویٰ دائر کر دیا تھا۔
میں نے استغاثہ کے گواہوں میں 4 افراد کے نام پیش کیے تھے۔ نمبر 1 خاکرو مائیکل، جس نے سب سے پہلے رضوانہ کی لاش دیکھی تھی۔ نمبر 2 دودھ والا محمد اسحاق، جو مائیکل کے بعد سب سے پہلے وقوع پر پہنچا تھا۔ نمبر 3 ملزم آفتاب عالم کا سامنے والا پڑوسی اشفاق حسین، اور نمبر 4 بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر رہنے والا سعید بخاری۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے پہلا گواہ خاکرو مائیکل پیش ہوا۔ اس نے مقدس کتاب پر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بیان دیا: میں گزشتہ 2 سال سے اس علاقے میں صفائی وغیرہ کا کام کر رہا ہوں۔ وقوع کے روز میں حسب معمول جب اس گلی میں پہنچا تو عین گلی کے بیچ میں کسی کو سوتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں جھاڑو لگاتے ہوئے جب ذرا قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت 2 چند ہو گئی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ سردی کے موسم میں کسی عورت کو گلی میں سوتے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں ابھی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ دودھ والا اپنی سائیکل میں گلی سے گزرا۔ میں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا لیا، پھر اس عورت کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی عورت کو دیکھ چکا تھا، نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ پہچان بھی چکا تھا۔ دودھ فروش محمد اسحاق نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اس بلڈنگ کے 2nd فلور پر رہتی تھی۔ ساتھ ہی اس نے بلڈنگ کی جانب اشارہ بھی کیا۔ ہم دونوں نے مل کر شور مچایا تو دائیں بائیں کی کھڑکیوں سے کچھ افراد جھانکنے لگے۔ اس کے فوراً ہی بعد دودھ والا اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا جس جانب اس نے اشارہ کیا تھا۔ اس سے جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس عورت کے گھر والوں کو اطلاع دینے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس عورت کا شوہر آنکھیں ملتے وہاں پہنچ گیا۔ پھر اپنی بیوی کی لاش دیکھتے اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ مائیکل کا بیان ختم ہوا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا: مسٹر مائیکل، ابھی آپ نے معزز عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ جب آپ وقوع کے روز حسب معمول صفائی کے لیے ملزم کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ نے گلی میں کسی کو سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد ازاں جب آپ کے قریب اس کے پہنچے تو انکشاف ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، مائیکل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مسٹر مائیکل، میں نے اگلا سوال کیا۔ آپ نے یہ بیان بھی دیا کہ ملزم اطلاع ملنے پر آنکھیں ملتے ہوئے گلی میں پہنچا تھا اور اس نے اپنی بیوی کی لاش کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ عورت لاش میں تبدیل ہو چکی تھی؟ مائیکل نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے آفتاب عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: جناب، اس شخص نے روتے ہوئے خود ہی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ کس بات کا؟ ملزم نے وہاں پہنچتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ مائیکل نے بتایا: یہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا: بیوقوف، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا تھا کہ اتنی صبح چھت پر نہ جایا کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک روز تمہیں ضرور کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، اور بالآخر وہی ہوا، تم جان گنوا بیٹھی ہو۔ میں نے پوچھا: مسٹر مائیکل، آپ نے ملزم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ملزم کی بیوی رضوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ کیا اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مر چکی ہے؟ نہیں جناب، اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا، مائیکل نے جواب دیا۔ بالکل ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی اطمینان سے کروٹ کے بل سو رہا ہو۔ میں نے پوچھا: کیا آپ نے اس اطمینان سے لیٹی ہوئی عورت کے ارد گرد کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کوئی خون وغیرہ؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے پوچھا: اس عورت یعنی ملزم آفتاب عالم کی بیوی رضوانہ نے کس قسم کا جوتا پہن رکھا تھا؟ وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ اس کے جسم پر کیسا لباس تھا؟ مائیکل نے بتایا۔ وہ پھولدار شلوار قمیص میں ملبوس تھی اور دوپٹہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ میں نے سوال نظروں سے دیکھا، کیا اس نے موسم کی مناسبت سے کوئی سویٹر وغیرہ پہن رکھا تھا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ میں نے معنی خیز نظروں سے جج کی جانب دیکھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب۔ پھر میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے اپنی جرا کا آغاز کیا۔ وہ گواہوں کے کٹہرے کے پاس پہنچا اور گواہ مائیکل سے سوال کیا: مسٹر مائیکل، آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے گھر سے کس وقت نکلتے ہیں؟ مائیکل نے جواب دیا: صبح 5 بجے کے قریب۔ کیا آپ وقوع کے روز بھی 5 بجے گھر سے نکلے تھے؟ جی ہاں، کم و بیش یہی وقت تھا، وکیل صفائی نے سوال کیا۔ آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا کہ جب آپ میرے موکل کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ نے عین گلی کے وسط میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، مائیکل نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اور وہ 24 دسمبر کی صبح تھی؟ بالکل، وہ 24 دسمبر کی صبح ہی تھی۔ مائیکل کے جواب میں قطعیت کی واضح جھلک تھی۔ اور اس روز منگل کا دن تھا۔ دن اور یہ تاریخ مجھے سے یاد رہ گئی کہ اس سے اگلے روز کرسمس تھا۔ بہت خوب، وکیل صفائی نے استہزائی انداز میں کہا۔ استغاثہ کے گواہ کی یادداشت کی داد دینا پڑے گی۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست معزز گواہ کا تمسخر اڑانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں نے کسی کا تمسخر نہیں اڑایا جناب، وکیل صفائی نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ گواہ کی یادداشت کی داد دی ہے۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا: آپ کو کس بات پر اعتراض ہے بیگ صاحب؟ مجھے بات پر نہیں، انداز پر اعتراض ہے یور آنر، میں نے انتہائی مؤدب انداز میں کہا۔ میرے فاضل دوست گواہ کی یادداشت کی داد دے، لیکن داد کے انداز میں ایک لمحے کے توقع کے بعد میں نے اضافہ کیا، یور آنر، بعض اوقات ایک ہی لفظ پر اپنی ادائیگی کے سبب مختلف معنی دیتا ہے۔ مثلاً شاباش کا لفظ کسی کارنامے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کسی کوتاہی یا نالائکی کی مذمت کے لیے بھی۔
ہر دو صورت میں اس لفظ کی ادائیگی کا انداز جدا ہوگا۔ میرے فاضل معزز دوست گواہ کی یادداشت کو سراہ تو رہے ہیں، لیکن ان کا انداز استہزائیہ ہے جو کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہو میرے فاضل دوست، وکیل اسپائی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے معزز گواہ کی عقل پر ماتم کر رہا ہوں۔ اس کے اس انداز نے مجھے چراغاں کر دیا، تاہم میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا کہا، لینگویج پلیز۔ جج نے ہمیں آپس میں الجھتے ہوئے دیکھا تو کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ وکیل اسپائی گواہ مائیکل کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مسٹر مائیکل، کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں صبح 5 بجے 4 سو اندھیرا ہوتا ہے؟ جی ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے گلی کے وسط میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ مائیکل نے تحمل سے جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کی 2 وجوہات تھی۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وکیل اسپائی کس بات پر اچھل کود مچا رہا تھا۔ میں نے اس کی غیر شائستہ رویے کی بنا پر دل میں فیصلہ کر لیا کہ موقع پر ملنے میں اسے میں خوب رگڑوں گا۔ وکیل اسپائی نے پوچھا، اور وہ وجوہات کیا تھی؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مذکورہ گلی میں ہر الیکٹرک پول کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹ موجود ہے۔ مائیکل کا جواب تسلی بخش تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی نہ بھی ہوتی تو میں بآسانی پوری گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وکیل اسپائی نے طنزی انداز میں کہا، کیا آپ گھر سے اینٹی ڈارک آئی لینس لگا کر جھاڑو دینے نکلتے ہیں؟ مائیکل نے متحمل لہجے میں جواب دیا، وکیل صاحب، اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں کہ آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو توہین عدالت ہوگی، اس لیے ایسا کہنے سے گریز کروں گا۔ وکیل اسپائی بل کھا کر رہ گیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے وکیل اسپائی کو دیکھا۔ جج نے گواہ مائیکل کو مخاطب کرتے حکم دیا، آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ اگر گلی میں اسٹریٹ لائٹ موجود نہ ہوتی تو پھر آپ کس طرح گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتے تھے؟ جناب عالی، مائیکل نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بات بہت معمولی سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں بلا شبہ 5 بجے ہی گھر سے نکلتا ہوں، اور اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، لیکن میں صرف ایک گلی کی صفائی نہیں کرتا ہوں، میرے پاس خاصا بڑا علاقہ ہے۔ میں جب صفائی کرتے ہوئے گوا والی گلی میں پہنچا تو سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا، یعنی اس وقت صبح کے تقریباً 6 بج چکے تھے۔ پھر اس نے وکیل اسپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، ذہین وکیل صاحب، یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وقوع کے روز یعنی 24 دسمبر کو سورج کتنے بجے طلوع ہوا ہوگا؟ وکیل اسپائی کھسیاہٹ میں بغلے جھانکنے لگا۔ میں نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مائیکل جیسا پراعتماد اور عقل مند گواہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ اس نے اپنے مدلل جواب میں وکیل مخالف کو لاجواب کر دیا تھا۔ مائیکل کے بعد استغاثہ کا دوسرا گواہ دودھ فروش محمد اسحاق گواہی کے لیے پیش ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ تقریباً مائیکل کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ صفحات کی تنگی کے باعث میں اس کی تفصیل جانے کے بجائے براہ راست جرا کا احوال بیان کرتا ہوں۔ میں نے محمد اسحاق کے پوچھا، اسحاق صاحب، آپ نے بھی بیان دیا کہ آپ نے رضوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھ لیے پہچان لیا تھا، کیا آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ محمد اسحاق کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا، اپنے ڈیل ڈول سے وہ کوئی پہلوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ قطع سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی کرخت مزاج کا شخص ہوگا، لیکن اپنی حلیے کے برعکس وہ خاصا شائستہ اور نرم خو تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب، میں مرحومہ کو تقریباً 2 سال سے جانتا ہوں، یعنی جب وہ اس بلڈنگ میں آئی تھی۔ جی ہاں بالکل، محمد اسحاق نے جواب دیا۔ پہلے آفتاب صاحب 1 لیٹر دودھ لیتے تھے، پھر جب ان کی شادی ہو گئی اور رضوانہ صاحبہ اس گھر میں آ گئی تو انہیں 2 لیٹر دودھ دینے لگا تھا۔ آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 3 ساڑھے 3 سال سے، میں نے استفسار کیا۔ آپ کتنے عرصے سے اس گھر میں دودھ سپلائی کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا تقریباً 8 سال سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ملزم آپ سے دودھ نہیں لیتا تھا، یعنی 3 یا ساڑھے 3 سال پہلے؟ جی ہاں، پہلے وہ اس گھر میں نہیں رہتا تھا، بلکہ اس کی بیوی فیروزہ بیگم رہتی تھی جو دودھ نہیں لیتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیا ملزم نے رضوانہ سے پہلے کسی اور سے بھی شادی کر رکھی تھی؟ جی ہاں، فیروزہ بیگم ایک بیوہ خاتون تھی، محمد اسحاق نے بتایا۔ وہ کافی عرصے سے بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، پھر پتہ چلا کہ انہوں نے آفتاب عالم نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد ہی ملزم اس گھر میں آ کر رہنے لگا تھا۔ میں یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ گواہ محمد اسحاق سے سوالات پوچھنے کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ حقائق عدالت کے ریکارڈ پر آ جائیں۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ گواہ کے جوابات سن کر کٹہرے میں کھڑا ملزم آفتاب عالم بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے گواہ سے پوچھا، آپ نے بھی بتایا کہ مرحومہ رضوانہ سے قبل ملزم کسی فیروزہ بیگم نامی خاتون کا شوہر آ چکا ہے، فیروزہ بیگم کا کیا ہوا؟ اصل بات تو میں نہیں جانتا جناب، لیکن سنا ہے کہ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ان کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ جل کر مر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے محمد اسحاق سے چند ایسے سوالات پوچھے جن سے گواہ مائیکل کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے بعد وکیل اسپائی جرا کے لیے آگے بڑھا، لیکن 2-4 رسمی اور غیر اہم سوالات کے بعد اس نے جرا موقوف کر دی۔ اس کے انداز سے بے دلی حویدہ تھی۔ فوری طور پر یہ بات میری سمجھ میں نہ سکی کہ اس کی عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ اس کا سارا جوش و خروش اچانک جھاگ کے مانند بیٹھ گیا تھا۔ شاید یہ اس کی کوئی چال تھی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔